الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی تقریباً 11 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 11ویں آیت کی بلکہ چل رہی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منزل پر قیام کیا اور ایک اعرابی نے آپ کی تلوار اٹھا کر آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ۔ اس ہیبت اور رعب کی وجہ سے اس کی تلوار گر گئی، اور ایک روایت کے مطابق جبریل امین تشریف لائے اور آپ نے اس کی تلوار کو ہاتھ سے گرایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھا کے اب اس سے پوچھا کہ بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ تو اس نے پھر عاجزی کا اظہار کیا اور اس نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے خلاف کبھی دشمنوں کی مدد نہیں کروں گا، نہ آپ سے لڑوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی خود پر نعمت کو یاد کرو کہ جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف دست درازی کریں تو ہم نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، مومنین کو چاہیے کہ توکل کریں۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا، اور آپ کے بتایا تھا پہلے بھی کہ آدمی کوئی بھی کام اختیار کرے، تدبیر اختیار کرے، اس کے انجام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے، اسی کا نام توکل ہوتا ہے۔ تو توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، یہ کوشش کرنے کے منافی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ وعدہ لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور بھیجے ہم نے ان میں سے 12 سردار، یعنی بھیجنے سے مراد ہم نے قائم کیے، مبعوث کیے 12 سردار۔ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جب فرعون غرق ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو ارض مقدسہ کی طرف لے جائیں، پاکیزہ زمین کی طرف لے کر جائیں۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ پورا ملک شام پاکیزہ مقام ہے، ارض مقدسہ ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کوہ لبنان پہ کھڑے ہو جائیں، جہاں تک آپ کی نگاہ چاروں طرف پہنچے گی وہ ارض مقدسہ ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ طور کے اطراف میں جو زمین ہے اس کو ارض مقدسہ کہا گیا ہے۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں، اور اس کو ارض مقدسہ اس لیے کہا گیا کہ یہاں انبیاء علیہم السلام نے اکثر مسکن فرمایا، رہائش فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اللہ کے نیک بندے جس مقام پر سکونت اختیار فرمائیں وہ باعث برکت ہو جاتی ہے، وہ وجہ برکت ہو جاتی ہے، اور اس کو ارض مقدسہ خود قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس ارض مقدسہ پر قوم جبارین تھی جو بہت ہی لمبے چوڑے تھے اور وہ عظیم الجثہ تھے، ان سے جہاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم کو 12 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کا ایک سردار مقرر کر دیا جائے۔ تو آپ نے مختلف سردار مقرر کیے، اس میں یوشع بن نون اور کالب بن یوقنہ، یہ دو جو آپ کے سردار تھے یہ بہت ہی اچھے تھے، وفادار تھے، اور آپ کے احکامات پہ مکمل طور پہ عمل کرنے والے تھے۔ 12 کے 12 نقیب آپ نے مقرر کیے، سردار مقرر کیے۔ پھر جب آپ قوم جبارین کی طرف بڑھے اور اریحا کے مقام پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 نقیبوں کو فرمایا کہ آپ جائیں اور جاسوسی کر کے آئیں، قوم جبارین کو دیکھیں، ان کی کیفیات، ان کے حالات، ان کے احوال مجھے بتائیں، اور بنی اسرائیل کو بالکل کچھ بھی مت بتانا۔ یہ لوگ گئے 12 کے 12 اور جا کر دیکھا تو قوم جبارین بہت ہی لمبے چوڑے تھے، انتہائی طاقتور تھے۔ تو ان 12 نے یہ آپس میں مشاورت کی کہ ہم ایسا کریں گے کہ بنی اسرائیل کو بالکل بھی نہیں بتائیں گے، صرف موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں گے، کیونکہ اگر ان کی کیفیات ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دی تو ہو سکتا ہے وہ جہاد سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوقنہ یہ دو اس وعدے پر قائم رہے، انہوں نے آ کے سیدھا صرف موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اور باقی جو حضرات تھے 10 انہوں نے اپنی قوم کو بھی یہ چیز بتا دی۔ جب وہ قوم نے سنا تو وہ سب کے سب گھبرا گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے، انکار کر دیا۔ اور ان کے یہ قول بھی بدتمیزی کا قول بھی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم نہیں لڑتے ہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام بہرحال تشریف لے گئے، اور یہ قوم جو تھی یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا فرمایا، اور تقریباً 40 برس تک یہ ایک وادی کے اندر ہی چکر کاٹتے رہے۔
ان کو باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا تھا، اور وہاں یہ شدید عذاب، وادی تہ اس کا نام ہے، اس میں یہ عذاب میں مبتلا رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا۔ تو یہ واقعہ جو ہے پورا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ لہٰذا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، یعنی اس بات کا کہ یہ اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے، توریت کے احکامات پر عمل کریں گے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر فرمائے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری تائید و نصرت تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ پیغام بوسیلہ موسیٰ علیہ السلام ان تک پہنچ چکا تھا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم 12 سردار مقرر کر کے جہاد کرو۔ اس اطمینان قلبی کے بعد، یعنی اس کے بعد اطمینان قلبی لازم حاصل ہونا چاہیے تھا اور ہمت کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال نہیں کی۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اور اگر تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وآمنتم برسلی، اور اگر تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور اگر تم ان کی عزت کرو، تعظیم کرو، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا قرضہ دو، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو ضرور میں تم سے تمہاری تمام خطاؤں کو بخش دوں گا، اتار دوں گا، دور کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور میں تمہیں ضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ فمن کفر بعد ذالک، اور جو اس کے بعد کفر کرے، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ برے راستے میں، سیدھے راہ سے بہک گیا، برے راستے میں گمراہ ہو گیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں چند چیزوں کا ذکر فرمایا، اور ان چند چیزوں کا تذکرہ فرما کر، ان اعمال کا ذکر فرما کر وعدہ فرمایا کہ گناہوں کی بخشش بھی ہو جائے گی اور جنت میں داخلہ بھی ہو جائے گا۔ ان میں ایک فرمایا اقمتم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، دوسرا زکوٰۃ ادا کرو، تیسرا میرے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا ہوگا، اور پھر ان کی عزت بھی کرو، ان کی تعظیم کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعظیم رسول کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کسی نبی کی تعظیم کرنا یہ معاذ اللہ کی تعظیم کے منافی نہیں ہے، یا کوئی شرک وغیرہ کا اس میں مفہوم داخل نہیں ہوتا۔ ہاں، کسی نبی کی اس انداز سے تعظیم کرنا کہ وہ مطلب شرعی قیودات کو پھلانگ کر ہو، وہ قابل گرفت ہو سکتی ہے، لیکن دائرہ شریعت میں رہ کر نبی کی جتنی بھی تعظیم کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تکمیل ہی اور تعمیل کہلائے گی۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، یعنی اللہ کے راہ میں صدقہ کرو، خیرات کرو۔ اس کو قرض حسنہ اللہ نے قرار دیا، حالانکہ تمام نعمتیں اللہ کی ہیں، اللہ ہی عطا فرما رہا ہے۔ اگر اس کے راہ میں ہم کچھ خرچ کریں گے تو یہ اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو قرض قرار دیا، اور یہ اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ قرض کا بدلہ دیا جاتا ہے، یعنی قرض کو لوٹایا جاتا ہے، اور لینے والے کو اجازت ہوتی ہے کہ جب وہ لوٹائے، اگر پہلے سے مشروط نہ ہو تو وہ جتنا مرضی زیادہ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی اس کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے تو کوئی قرضہ دیتا ہے، اور قرضہ ضرور لوٹایا جاتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جب کوئی اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا، اور اس بدلے کی 2 صورتیں یہاں بیان فرمائیں کہ ایک تو ہمارے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی، اور دوسرا تمام جنت کے اندر بھیجا جائے گا، باغات عطا کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے۔ اور کوئی جو اس کے بعد بھی پھر کفر کرے گا تو پھر وہ گمراہ ہے، کیونکہ اتنے بڑے بڑے انعامات کو چھوڑ دیا جائے تو یقیناً یہ گمراہی ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کی کیسی بدعہدی ہوئی، لعناہم، کہ ہم نے ان پر لعنت فرمائی، یعنی کیسی ان کی بدعہدی تھی، ان کا وعدہ توڑ دینا تھا کہ ہم نے ان پر لعنت فرمائی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ یہ وہی وعدہ خلافی تھی کہ پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جہاد کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، اور جب وہ قوم جبارین کا تذکرہ انہوں نے سنا تو صاف انکار کر دیا کہ ہم بالکل آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور یا اس سے مراد وہ بنی اسرائیل کا عہد ہے کہ ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے، اور توریت میں یہ ذکر تھا سارا، اس وعدے کو انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو ان کی جگہوں سے ہٹاتے ہیں۔ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور انہوں نے
اس میں سے ایک حصے کو بھلا دیا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی جو ان کو تلقین کی گئی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں ان پر ایمان لے کر آنا، ان کی نشانیوں کو مت چھپانا، اور تو یحرفون الکلم عن مواضعہ، جہاں نبی کریم پر ایمان لانے کا حکم تھا، آپ کی صفات وغیرہ تذکرہ تھا، ان کو جگہ سے انہوں نے ہٹا دیا، اور جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کو انہوں نے بھلا دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور ہمیشہ آپ ان میں سے اکثر کی طرف سے خیانت پر مبتلا ہوتے رہیں گے سوائے ان میں سے چند ایک کے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو ایمان لے کر آئے تھے یہود اور اچھے لوگ تھے، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ جتنے بھی یہود آپ کے قریب ہیں ان سے آپ خیانت کا مظاہرہ دیکھیں گے، یہ آپ کے خلاف ہی کام کرتے رہیں گے، لیکن فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر فرمائیے، وصفح، اور ان کو معاف کر دیجئے، معاف کریں، درگزر فرمائیں۔ فی الحال یہ اللہ کا حکم تھا، اس کے بعد جب وہ ان کو جلا وطن کرنے کا حکم آیا وہ ایک الگ مسئلہ تھا۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، نیک عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَىٰ، بے شک ہم نصارہ ہیں یعنی عیسائی، اخذنا میثاقہم، تو ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا، یہی وعدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو انہوں نے جو ان کو نصیحتیں کی گئی تھیں ان کا ایک حصہ بھلا دیا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے درمیان بغض اور عداوت قیامت تک کے لیے رکھ دی۔ یہ عیسائیوں کے بارے میں پہلا قول یہود کے بارے میں تھا، اب عیسائیوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ان سے بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا، لیکن یہ نہ لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے درمیان تا قیامت بغض اور عداوت رکھ دیا ہے، تو یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، ان میں ضرور بغض اور عداوت رہے گی۔ وَالسَّوْفَ، اور عنقریب يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ان کاموں کی خبر دے گا جو کچھ یہ کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، یعنی بروز قیامت خبر دے گا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور یہ تمہارے لیے اس میں سے کثیر چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جن کو تم اپنی کتاب میں سے چھپاتے تھے، یعنی بہت سی باتیں جیسے رجم کا مسئلہ انہوں نے چھپایا، اور بہت سے امور جو لوگوں سے چھپا لیتے تھے توریت کے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ نے کبھی توریت کو نہیں پڑھا تھا، اس کے باوجود آپ خبر دیتے تھے کہ توریت میں یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزوں کو آپ معاف فرما دیتے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین تشریف لائی، بھیجی گئی۔ تو یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لہذا معلوم ہوا کہ نبی کریم کو نور سے تعبیر کرنا، اور ایک آپ کا صفاتی نام بھی نور ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ ہی مسلمان کو رکھنا ہوگا، اور یہی صحیح عقیدہ ہے کہ کوئی بھی نبی نوری مخلوق نہیں ہوتی ہے، تمام انبیاء علیہم السلام بشر ہیں، لیکن ان کی بشریت ہم عام انسانوں کی بشریت کی مثل نہیں ہوتی ہے، ان کی بشریت بہت زیادہ کامل ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے بشر کامل تھے کہ جن میں نورانیت کی جلوہ گری تھی، اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے، اور کئی مقامات پر اس نورانیت کا اظہار بھی ہوا۔ بعضوں نے یہاں پہ نور اور کتاب مبین دونوں سے قرآن عظیم کو مراد لیا ہے، یہ بھی تفسیر غلط نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نور کے بیچ میں واو ہے، نور اور کتاب مبین کے بیچ میں واو، اور یہ واو عاطفہ ہے، اس سے پہلے جو چیز ہوتی ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، دوسرا اس کے بعد معطوف کہلاتا ہے، اور یہ عطف جو ہوتا ہے بیچ میں یہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو تاکیدی ہوتا ہے یا تاسیسی ہوتا ہے۔ تاکیدی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو واو سے پہلے چیز ذکر کی گئی آگے بھی وہی چیز ذکر کی جائے، جیسے ہم یوں کہتے ہیں مشکل و پریشانی، اب یہ دونوں یہ تاکیدی ہے، یعنی پہلے والی بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے واو کے بعد دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں، اس میں یہ چونکہ پہلے والے چیز میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے کہ پہلے اگر سننے میں شک و شبہ تھا تو وہ بالکل زائل ہو جاتا ہے کہ اچھا آگے وہی چیز ذکر کر دی گئی، اس کو کہتے ہیں عطف تاکیدی۔ اور تاسیسی کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز، پیچھے کسی اور شے کا ذکر ہو، آگے کسی اور شے کا ذکر ہو، جیسے زید و بکر،
اب یہ جو بکر کا عطف زید کے اوپر یہ عطف تاسیسی کہلاتا ہے، اور بلاغت کا یہ قاعدہ ہے، مسلمہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی مقام پر عطف تاکیدی اور عطف تاسیسی دونوں مراد لیے جا سکتے ہوں تو عطف تاسیسی یہ اولا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر عطف تاسیسی اولا ہے، چنانچہ نور سے کچھ اور معنی مراد لیا جائے، کتاب مبین سے کچھ اور معنی مراد لیا جائے تو یہ تفسیر پہلی والی تفسیر کے مقابلے میں اولا اور افضل ہوگی۔ پہلی والی تفسیر سے مراد کہ دونوں سے ایک ہی شے مراد لی جائے، تو اگر نور سے قرآن، کتاب مبین سے قرآن مراد لیا جائے تو اب عطف ہوگا تاکیدی، اور اگر نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم اور کتاب مبین سے قرآن عظیم کو مراد لیا جائے تو اب یہ ہوگا عطف تاسیسی، اور بلاغت کے قانون کے مطابق عطف تاسیسی عطف تاکیدی سے افضل ہوتا ہے، لہٰذا یہی مراد لینا بہتر ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اس شخص کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر سلامتی کے راستے کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ چلتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف، نور کی طرف اپنے حکم سے نکالتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے احکامات کو اور خود قرآن عظیم کو اپنا رہنما بنا لے، اپنا مرشد بنا لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے وعدہ فرمایا کہ انہیں گمراہی سے نکال کر اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، نور کی طرف، ہدایت کی طرف لے کر آئے گا اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اکثر قرآن عظیم کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تلاوت کریں اور قرآن عظیم کو اپنی ہدایت کا اولاً معیار بنائیں۔ اس کے بعد مطلب مزید ہدایت کے دیگر ذرائع بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن عظیم کا مطالعہ بہت ہی ضروری ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، البتہ بے شک وہ جو کافر ہوئے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ مسیح بن مریم ہی ہے۔ یہ عیسائیوں کا ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ معاذ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گیا ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، آپ فرما دیجئے کہ پھر کون شخص، فمن یملک من اللہ شیئا، کہ پھر کون شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے یا اس پر مالک ہو سکتا ہے، ان ارادہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم کو اور اس کی والدہ کو ہلاک فرما دے، ومن فی الارض جمیعا، اور ان تمام کو ہلاک کر دے جو زمین میں ہے۔ یعنی سمجھانا مقصود ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خود خدا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس سے کون روک سکتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مطلب ہلاکت میں مبتلا کر سکتا ہے، ان کی والدہ کو اور تمام دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا ہوتا تو خدا اپنے آپ کو ہلاک نہ کرتا۔ انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت اگلے پروگرام میں عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔